عذاب کیا ہے، کس گناہ کا وبال کیا ہے، کس گناہ کی تباہی کیا ہے، کس گناہ کی بربادی کیا ہے، تو ہر ایک کو پڑھنے کی بجائے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں جہاں گناہ وہاں فنا، جہاں گناہ وہاں بربادی، جہاں گناہ وہاں تباہی۔ جب گناہ ہوگا تو روزی چھن جائے گی، جب گناہ ہوگا تو عزت چھن جائے گی، جب گناہ ہوگا تو وقار چھن جائے گا، جب گناہ ہوگا تو سکون چھن جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان گناہوں میں ڈوب گئے، اور گناہوں میں اس لیے ڈوب گئے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ کبھی گناہ کے قریب نہ جاتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہم اس گناہ کے قریب جائیں گے تو اس کا وبال کیا ہوگا، اس کی تباہی کیا ہوگی، اس کی بربادی کیا ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مثال کے طور پر آج کل کی کچھ لڑکیاں، سب نہیں کچھ لڑکیاں، اللہ اکبر، غیروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے۔ بہت اخبارات کے اندر آ رہا ہے، فیس بک پر بھی بہت لکھا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان بچیوں کو پتہ ہوتا کہ اللہ اکبر کہ غیروں کے ساتھ بھاگنے کا انجام کیا ہے تو بھاگنا تو دور کی بات ہے، کبھی وہ کسی غیر کے سامنے بے پردہ بھی نہ آتی، بے نقاب بھی نہ آتی، بے حجاب بھی نہ آتی۔ پتہ چلا ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اور میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر دوسرے اینگل سے قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں، علم والے ہیں، یعنی علم والوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، علم والوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ مجھے بتائیں اگر انسان گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتا ہے، اور اللہ کا خوف کن لوگوں کے پاس ہے؟ جن کے پاس علم ہے، ان کے پاس اللہ کا خوف ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو علم انسان کو کتنی بلندی پر لے جاتا ہے۔ آج مسلمان جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، جہالت کی تاریکیوں کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج ہم سب عروج چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، عزت کی روزی روٹی چاہتے ہیں۔ آؤ آپ کو بتاؤں علم کیا ہے۔ علم وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بناتا ہے، یعنی آدم کے سامنے اگر فرشتے جھکے ہیں، اللہ اکبر، آپ ذرا توجہ کریں علم کی برکت۔ عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن علم کی اہمیت عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے فرشتے، ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے فرشتے، ابھی جس نے ایک مرتبہ ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو، جس نے ایک بار ابھی سجدہ بھی نہ کیا ہو، اس آدم کے سامنے کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ حد تو یہ ہے کہ ابھی آدم نے سجدہ نہیں کیا، صرف پیدا ہوئے ہیں، اور ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے، وہ بھی ایسی عبادت کرنے والے کہ جن کو اپنی عبادتوں پہ ناز ہے۔ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح کرتے، تیری حمد کرتے، تیری تقدیس اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہزاروں سال کے عابدین اگر آدم کے سامنے جھکے ہیں تو کس وجہ سے جھکے ہیں؟ شرط یہ تھی، فرق یہ تھا، فرشتے عابد تھے اور آدم عالم تھے۔ پتہ چلا جب بھی علم آئے گا دنیا تمہارے قدموں میں جھکنے پہ مجبور ہو جائے۔ اگر دنیا کو جھکانا ہے علم چاہیے۔ پہلے ہی دن اللہ نے علم کی اہمیت بتائی، جب فرشتے لاجواب ہوئے ہیں، لاجواب ہوئے ہیں تو جھکے ہیں۔ اسی طرح کوئی نہیں جھکتا جس قوم کو بیچاروں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں، جس قوم کو بیچاروں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، وہ قوم کیا کسی کو اپنے پاس جھکا سکے گی؟ علم سے کورے، علم سے آری، زمین پہ اپنے وجود کو بھاری کر چکے ہیں۔ علم وہ ہے جو آدم کو مسجود ملائکہ بناتا ہے، علم وہ ہے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو
مصر کے قید خانے سے، مصر کی جیل سے نکال کر مصر کی بادشاہت عطا کرتا ہے۔ علم وہ ہے جس نے حضرت یوسف کو بادشاہ بنایا، علم وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، علم وہ ہے اللہ اکبر جس کی برکت سے اللہ اکبر ہم نے ستاروں پر کمندے ڈالنے کی بات کی، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی بات کی، ہم نے دنیا کو علم کی خیرات دی، لیکن آج ہم علم سے دور ہیں۔ آج ہم نے سب سے زیادہ عبادت پہ توجہ دی، عبادت اہم ہے، لیکن جس علم کے بغیر عبادت ہوگی تو وہ عبادت نہ ہوگی، وہ فجیتی ہوگی۔ اسی لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا بے علم کے عبادت کرنے والا مسخرہ شیطان ہے۔ شیطان اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے ہاتھ میں رسی لے کر لوگ کٹ پتلی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ علم کی ضرورت کس کو ہے؟ اب ذرا یہاں دھیان دینا، میں علم کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت مختصر ہے، بہت لمبی نہیں ہو سکتی، لیکن توجہ آپ سب کی توجہ۔ علم کی ضرورت کس کو ہے؟ کوئی کہے کہ میں ولی بن کر پیدا ہوا، مجھے علم کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں غلط۔ اگر ولی بن کر بھی پیدا ہو تو بھی تجھے علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے پیدائشی ولی کو اگر علم کی ضرورت نہ ہوتی تو غوث پاک اپنی ماں کو چھوڑ کر، جیلان کو چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں بغداد کا سفر کیوں کرتے؟ جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا انہوں نے بھی علم کے لیے وطن کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب اہمیت کتنی ہے؟ چلے اگر کوئی یہ سمجھے معاذ اللہ کہ ابھی غوث پاک کی ولایت ماں کے پیٹ سے تھی تو، لیکن اس منزل پر نہ تھی، اس مقام پر نہ تھی۔ کس مقام پر؟ جس مقام پر ہونی چاہیے۔ کشف، کرامات، اس طریقے کی اگر کوئی باتیں کرے تو آج یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر کس کس کو علم کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا، فرید ملت و الدین، حضرت نظام الدین کے پیر، حضرت صابر پاک کے پیر، وہ فرید الدین گنج شکر جس کے لیے غریب نواز نے فرمایا کہ اللہ اکبر بابا قطب آپ نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی برکت سے قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا۔ وہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ابھی ان کی عمر صرف 14 یا 15 سال کی ہے۔ دل میں خیال آیا چلو چل کر کسی پیر سے مرید ہونا چاہیے۔ اب ذرا دھیان دے کس کو علم کی ضرورت ہے اور علم کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر چلو چل کر کے کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ بغداد کی سرزمین پر حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اتنے بڑے ولی تھے کہ میرے مرشد غوث پاک نے کہا تھا شہاب الدین عراق کی سرزمین پر تیرے بعد تجھ جیسا ولی اب قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا، تو وہ آخری شان والا ولی ہے، اب تیرے بعد ایسی شان والا ولی قیامت تک بغداد میں پیدا نہیں ہوگا۔ وہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اللہ اللہ ان کی خانقاہ کی شہرت سنی، ان کی خانقاہ کا چرچا سنا، ان کی خانقاہ کا نام سنا، یہ مرید ہونے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے اتفاق کی بات 14-15 سال کی چھوٹی سی عمر تھی، پڑھائی کے ایام چالو تھے، پڑھائی کے ایام جاری تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا کہ یہ خانقاہ ہے، چلتے چلتے وہاں گئے تو دیکھا کہ کھانے کا وقت تھا، کھانے کا ٹائم تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، سب لوگ ہاتھ دھل کے بیٹھ چکے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے بابا فرید کو دیکھا، پہچان گئے کون آیا ہے، اس لیے کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ بیچاروں کو کیا خبر، بھٹیاروں کو کیا پتا کہ جوہر کسے کہتے ہیں۔ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، سونے کی پہچان سنار کو ہوتی ہے۔ بابا فرید کو دیکھا ایک نظر میں پہچان گئے کہ فاروق اعظم کا یہ بیٹا آنے والا جس کا شجرہ نسب سیدنا عمر ابن خطاب سے ملتا تھا۔ کہا کہ شہزادے بیٹھو، آپ بھی ہاتھوں کھانا کھاؤ، باتیں بعد میں ہوگی۔ بابا فرید بیٹھے، بڑے بڑے اہل علم وہاں پہلے سے موجود تھے۔ ایک کنیز آئی، اس نے ہاتھ دھلانے کے لیے
لوٹے کا پانی آپ کے ہاتھوں پہ انڈیلا، جیسے اس نے ہاتھ پہ ڈالا بابا فرید اس کا چہرہ تکنے لگے، اس لیے کہ کنیزوں کے لیے پردے کے وہ احکامات اسلام میں نہیں ہے جو آزاد عورت کے لیے ہے۔ اس کی تفصیل آپ قرآن کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ چہرے پہ نظر پڑی، وہ پانی ڈالنے لگی، بابا فرید پانی کہاں سے ہاتھ دھوتے رہے، ایک لوٹا، دوسرا لوٹا، تیسرا لوٹا، وہ پانی پہ پانی ڈالتی رہی، ہاتھ دھوتے رہے، اس کا چہرہ تکتے رہے۔ لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مارتے تھے، کنکھیوں سے اشارے کرتے تھے، یہ لو جناب جنہیں ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں، وہ اتنے بڑے پیر سے مرید ہونے کے لیے چلا آیا ہے۔ لیکن حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جان گئے معاملہ کیا ہے، قصہ کیا ہے۔ جب وہ ہاتھ دھل چکے تو حضرت شیخ شہاب الدین نے کھانے سے پہلے کہا، شہزادے مسعود یہ بتاؤ کہ پانی اتنا ضائع کرنا جائز نہیں ہے ہاتھ دھلنے میں، اور آپ نے بہت لوٹے ضائع کر دیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے بابا فرید کہتے سرکار اگر بے ادبی معاف ہو تو بات عرض کروں؟ کہا فرمائے۔ تو عرض کیا سرکار جب یہ آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی اور اس کی پیشانی پہ میری نظر پڑی تو میں نے لوح محفوظ پر اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیا۔ 14 یا 15 سال کی عمر کی بات ہے، بابا فرید کی پڑھ لیا، اور اس پر لکھا تھا کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ مجھے خیال آیا اتنے بڑے پیر کی خانقاہ میں خدمت کر رہی ہے اور پھر یہ جہنم میں جائے گی، تو حضور مجھے اس پر رحم آیا، اور اس سے زیادہ آپ کی خانقاہ کے تقدس کا خیال ہوا کہ کہیں خانقاہ بدنام نہ ہو جائے کہ برسوں لوگ خدمت کر کے بھی جہنمی رہتے ہیں۔ تو میں ہاتھوں سے ہاتھ نہیں دھل رہا تھا، اس کی تقدیر کو دھل رہا تھا۔ اس وقت تک ہاتھ دھلتا رہا جب تک کہ اس کی تقدیر کو جگمگا نہیں دیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین کہتے ہیں بیٹے ابھی تو مرید بھی نہیں ہوئے، اس مرتبے پر کس نے پہنچایا؟ تو فرماتے اس مقام پر میری ماں کی تربیت نے پہنچایا۔ اس مقام پر میری ماں کی تربیت نے پہنچایا۔ تو شیخ شہاب الدین نے فرمایا جب تو مرید ہونے سے پہلے اس مقام پر ہے تو تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے، میں تجھے مرید نہیں کروں گا۔ وہ میرا بھائی ہے جو دلی میں اس وقت قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں رہتا ہے، اللہ نے تیرا حصہ اس کے پاس رکھا ہے، وہاں جا، معین الدین کا وہ خلیفہ اور جانشین اس کے پاس جا، وہ تجھے مرید کرے گا۔ اب سنو اصل بات، بابا فرید مرید ہونے کے لیے آئے تو حضرت بابا قطب نے کہا فرید علم حاصل کر لیا؟ مقام کہاں؟ لوح محفوظ پڑھ رہے ہیں، اور پوچھا کتابیں پڑھ لی؟ یعنی اگر لوح محفوظ بھی پڑھ سکتے ہو تو بھی کتابوں کی محتاجی اب بھی باقی ہے۔ یہ اہمیت ہے دین کی، علم دین کی اہمیت ہے۔ کہ پڑھ لیا علم؟ کہ نہیں حضور ابھی تو میں قدوری تک پہنچا ہوں۔ اور فرمایا جاؤ پہلے تعلیم مکمل کرو، اس کے بعد پھر آنا، کیونکہ ہم بزرگان چشت پہلے سلوک سے پہلے علم کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، اللہ اہل علم کو اپنا دوست بناتا۔ اسی لیے ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہم یہ مانتے ضرور ہیں، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، کہیں پر محنت سے پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کہیں پر سینے ہی سے علم اونڈیل کر کے عالم بنا دیا جاتا ہے، لیکن علم کے بغیر عطا نہیں ہوتی۔ اس لیے میری گزارش ہے علم کی طرف آؤ۔ اب کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں یار، ہم تو بڑے خاندان میں پیدا ہوئے، تو پھر کس خاندان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس خاندان کی؟ رسول اللہ کے خاندان سے ہی بڑا کوئی خاندان ہے؟ جب وہاں کے شہزادے کوئی جیلان سے نکل کے بغداد جا رہا ہے، کوئی سنجر سے نکل کر کے ہرون جا رہا ہے علم کے حصول کے لیے، تو ہم کیوں علم کی طرف نہیں آتے؟ علم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اور میں صرف یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو صرف دین پڑھاؤ، مدرسے پڑھاؤ، چونکہ یہ بہت سنتے ہیں میرے باپو میری، میں بہت خوش ہوں 9 بچوں کی دستار ہوئی تو، لیکن جھوٹی قسم کھانے کی عادت نہیں، جیسے کہ میں نے بھی وبال بیان کیا۔ اگر کوئی اس کو غلط رنگ نہ دے تو میں سچی بات کروں، اللہ کی قسم
ہم کوئی ریاست سے بغض اور عداوت نہیں رکھتے. ہم لوگ علاقائی عصبیت کا شکار نہیں ہیں. لیکن اس جلسے کا لطف کچھ اور ہوتا اگر بہار، بنگال اور یو پی کے بچوں کی دستار کی بجائے گجرات کے بچوں کی یہاں دستار ہوتی. آپ بہار والوں کو بھی پڑھاؤ، بنگال والوں کو بھی پڑھاؤ، عرب والوں کو بھی پڑھاؤ، عجم والوں کو، سب کو پڑھاؤ، لیکن چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. احمد آباد کے بچے پہلے پڑھنا چاہیے. ورنہ مدرسے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم فارملیٹیز پوری کریں. نہیں، الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے ہمارے جتنے ادارے ہیں ہر صوبے کے بچے ہیں، لیکن 80% بچے ہمارے یہاں مقامی ہوتے ہیں. اور ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں چندہ دے کر جان نہیں، چندہ لے کر جان نہیں چھوڑیں گے. چندہ دو یا مت دو، ہمیں چندے کے طور پہ اپنے بچے دو. 5 سال کے لیے بچہ تم ہمیں دو. تم ان پڑھ دو گے، ہم اس کو تراش کر عالم کی شکل میں واپس کریں گے. لے نہیں جائیں گے، واپس کریں گے. اس لیے میں یہاں سے لے کے وہاں بیٹھے ہوئے اور جتنی میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، اگر اللہ نے تمہیں بیٹے دیے ہیں، اگر اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل بھی بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو جج بھی بناؤ، اپنے بچوں کو لائر بناؤ، اپنے بچوں کو سب بناؤ، لیکن انہیں عالم دین بھی بناؤ، انہیں حافظ قرآن بھی بناؤ، انہیں قاری قرآن بھی بناؤ. میں اپنے دل کے درد کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں اور اے میری بہنوں، اگر تمہارا بچہ ڈاکٹر بنے گا دنیا میں عزت کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، لیکن آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا. تمہارا بچہ لائر بنے گا، وہ دنیا میں عزت کا ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈگریاں دنیا میں رہ جانے والی ہے. ہم ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر کے قطعاً مخالف نہیں ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہر علم حاصل کرے، ہمارا بچہ ہر فیلڈ میں جائے، ہمارے بچے IAS بنے، IPS کی طرف جائیں، ہمارے بچے بڑی بڑی ڈگریوں کی طرف جائیں. لیکن میری گزارش ہے پہلے اپنے بچوں کو دین پلاؤ، دین پڑھاؤ، دین. اس لیے کہ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ دماغ سے سوچ نکال دو. اگر میں نے اپنے بچے کو عالم بنایا، اور آپ کے احمد آباد کا حال تو بہت برا ہے، اگر احمد آباد والے برا نہ مانے تو عرض کروں مسجد لاکھوں کی بناتے ہو اور امام 4000 روپے مہینے کا رکھتے ہو، یہ شرم کی بات ہے. یہ نام و نمود کی طرف جانے والوں احمد آبادیوں، یہ احمد آباد تمہارا نہیں، یہ شاہ وجیہ الدین گجراتی کا احمد آباد ہے، یہ شاہ عالم بخاری کا احمد آباد ہے، یہ قطب عالم کا احمد آباد ہے، یہ شاہ احمد کھٹو کا احمد آباد ہے. یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتہ ہے؟ احمد آباد والوں، آج تمہارے بچوں کو نماز کا طریقہ نہیں پتا، ورنہ یہ شاہ وجیہ الدین گجراتی علوی وہ بزرگ ہے کہ حقیقت محمدیہ پر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ علماء بھی پڑھتے ہیں اور صوفیہ بھی پڑھتے ہیں. اس میں ایسے ایسے نکات موجود ہیں، لوگ اپنے سرہانے لے کر سوتے ہیں اس کتاب کو. عارفین، حقیقت محمدیہ نام کی وہ کتاب، اس میں جو نکات انہوں نے بیان کیے ہیں وہ کوئی عارف بیان نہیں کر سکتا. ان کے دور میں ان کی شان یہ تھی. حضرت شاہ عالم کے علم کو دیکھیں، سیدی احمد کھٹو کے علم کو دیکھیں، لیکن آج اپنے بچوں کو ہم نے نماز بھی نہیں سکھائی. سن لو، یہ بچے پیدا ہونے کے بعد تم مٹھائیاں تو بانٹتے ہو، لیکن یہ بچے صرف تمہارے بچے نہیں ہیں، یہ بچے اللہ کی امانت ہے. اللہ کی امانت، اگر اللہ کی اس امانت میں خیانت کرو گے، فرمایا گیا ان ماں باپ کو بغیر حساب و کتاب جہنم میں ڈالا جائے گا جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھایا. ایک بچے کی جدائی بیوہ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن غوث پاک کی پیاری امی نے بتا دیا بچے سے زیادہ عزیز علم دین ہونا چاہیے. بیٹے کو 18 سال کے اکلوتے بیٹے کو، غوث پاک کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے، یا بعض لوگ کہتے ہیں بڑے بھائی بھی تھے، لیکن ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا.
غوث پاک اکیلے رہ گئے تھے. غوث پاک کو جدا کرتے ہوئے دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اب تیری میری ملاقات انشاءاللہ قیامت میں ہوگی. مجھے تیری صورت سے زیادہ رسول اللہ کی سیرت سے پیار ہے. جب میں نے تجھے اللہ کے سپرد کیا. یہ تھی ماؤں کا جذبہ, یہ تھا. حیرت ہے آج ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہاسٹل میں تو بھیج دیتی ہے لیکن مدرسے میں نہیں بھیجتی. میں یہ نہیں کہتا اسکول چھڑا دو اور مدرسہ پڑھاؤ, نہیں, پارٹ ٹائم پڑھاؤ. ایک ٹائم اسکول پڑھے, ایک ٹائم مدرسہ پڑھے, حافظ قرآن بنے. تو یہ جو آپ کے یہاں کا ماحول ہے نا, 4-5 ہزار روپے جو امام کو دیتے ہو, یہ ظلم ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر امام کو ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو تول دیں تو بھی وہ امام کی برابری نہیں ہو سکتی. کیونکہ امام کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا نمائندہ بن کر جو کھڑا ہے نا, اس کو امام کہتے ہیں. کوئی قدر نہیں ہے. جج کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے, وکیل کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے, امام کو دیکھ کر گلی کا رستہ بدل دیتے ہیں. جس قوم کے دل میں امام کی عظمت نہ ہو وہ قوم پھر ماری ہی جائے گی, وہ قوم پھر کاٹی ہی جائے گی, وہ قوم پھر تباہی کی جائے گی. بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں علم والوں کو؟ اپنے بچوں کو علم کی تعلیم دو. مسجدیں تو مینار آپ نے کروڑ روپے کا بنا دیا, امام کتنے کا رکھا جسے صحیح قرات کرنا بھی نہیں آتی؟ کام چلاؤ امام رکھ دیا. جو جمعہ کی شرائط بھی پوری نہیں کر سکتا, اس کے پیچھے نماز جمعہ ہر بندہ جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ پوچھو علماء سے, ہر ایک کے پیچھے جمعہ نہیں ہوتی. امام جمعہ کی شرائط الگ ہیں. بلکہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا, احناف کے نزدیک وہ شخص جمعہ کا امام نہیں ہو سکتا جو پوری دنیا کے حالات پہ نظر نہیں رکھتا ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کا جملہ نقل کروں کہ کسی کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دیتے, پڑھاؤ جمعہ. نہ آپ کو جمعہ کی اہمیت ہے نہ اس کو جمعہ کی اہمیت ہے. وجہ پیسے بچانے ہیں. بڑا علم والا لاؤ گے تو پیسے زیادہ دینے پڑے. اور یاد رکھنا, ہم امامت کی تنخواہ نہیں دیتے اور نہ کوئی امام امامت کی تنخواہ لیتا ہے. امامت کی تنخواہ نہیں ہوتی بلکہ ہم امام کی خدمت کرتے. یہ ہے. یہ بھی آپ سے کہہ دوں, یہ بھی کڑوا کڑوا جملہ برداشت کر لیں. تھرکنے پھدکنے والے نعت خانوں کو بلاتے ہو تو 50-50 ہزار روپیہ ایک رات کا دیتے ہو, اور پورا مہینہ وہ امام بچے کے کان میں اذان سے لے کر کے نماز جنازہ تک خدمت کرتا رہے, اسے 5 ہزار دینا ہے. اس کے لیے دل بڑا نہیں کرنا ہے. جو 1 گھنٹہ پھدکے گا نا اسٹیج پر, اس کے لیے 50 ہزار تک میری قوم دے سکتی ہے. جو پورا مہینہ لگا ہوا ہے اس کے لیے کچھ نہیں. اس لیے قوم کا مزاج بنا. ہم نے کیا عالم بنانا اپنے بچوں کو, ہم نے کیا حافظ بنانا اپنے بچوں کو. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, عالم اس لیے نہیں بناتے کہ بچہ امامت کرے مدرسے میں پڑھائے. حافظ اس لیے نہیں بناتے کہ وہ امامت کرے مدرسے میں پڑھائے. عالم اور حافظ اس لیے بناتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. بے شمار ایسے علماء ہیں جو امامت نہیں کرتے, بے شمار ایسے حافظ قرآن ہیں جو امامت نہیں کرتے, جو مدرسے میں نہیں پڑھاتے, خود اسٹیج پر بھی بیٹھے ہیں. عالم اس لیے بناتے ہیں کہ اگر ایک بندہ خاندان میں عالم بن جاتا ہے تو وہ اپنے خاندان کے 700 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا. 700 لوگوں کو. اور وہ تو خاندان کے لوگ ہوں گے, اور جو باہر کے لوگ ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا, اگر کسی نے عالم کو گلاس بھر کر پانی دیا ہوگا یا استنجا کے لیے ڈھیلا دیا ہوگا تو وہ عالم اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا. یہ ہے عالم کی شان. اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ, کم سے کم ایک بچہ. تو جو بچہ 700 کو جنت میں لے جا کر ان کی آخرت سنوار سکتا ہے, کیا وہ عالم دنیا کے اندر آپ کے گھر کا ماحول نہیں سنبھال سکتا؟ لیکن